میں بھی جو اپنے وظائف کا دھیان رکھے، ہمارے علماء یہاں اکثر بیٹھے ہوئے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ کتنے بڑے شیخ کامل ہو سکتے ہیں، وہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ لار دربار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صوم و صلات کے پابند ہیں، وہ شریعت کے پابند ہیں۔ اور میں جو بتانے جا رہا تھا آپ کو وہ 3-4 مجلسوں کی بات، تو میں نے بابا جی کو ان 4-5 مجلسوں میں کسی مریض کا حال پوچھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے جتنی مجلسیں کی ہیں بابا جی کو میں نے لوگوں کے تزکیہ نفس کے علاوہ لوگوں سے کسی طرح کی گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ عوام کے تزکیہ نفس کے لیے بات کرتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب گئے ان کی مجلس میں، تو شومیہ قسمت ان کی کہ وہ شرابی تھے، جو صاحب گئے وہاں، تو کہتے صاحب میں پہنچا، ابھی حال کی بات ہے، 1.5 سال کی بات، وہ کہتے جی میں وہاں پہنچا اور میں جا کے چھپ گیا کہ یار میں کہاں آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں داڑیاں ہیں، پگڑیاں ہیں، لباس ہیں، لوگوں کے خوشبو کے حلے اٹھے، اور میری داڑھی بھی نہیں، میرے سر پہ ٹوپی بھی نہیں، اور میں پینٹ شرٹ پہن کے چلا گیا۔ تو میں نے کہا کہ آج اس مجلس میں میری خیر نہیں اللہ، تو میں چلا گیا بابا جی کے دربار میں، اور جب جا کے بیٹھا تو میں کھسک کے چھپ کر کے میں بابا جی کی کرسی کے پیچھے چلا گیا کہ میں یہاں چھپ کے بیٹھوں، اپنا وقت گزاروں اور چلا جاؤں، ورنہ بابا جی پتہ نہیں کون سا قصہ چھیڑ دیں گے اور میرا بانڈا پھوٹ جائے گا۔ کہتا جی میں جا کے بیٹھا، 2-4 منٹ گزرے تھے تو بابا جی نے شراب کی بات لگا دی، سبحان اللہ، اور انہوں نے کہا جی شراب بڑی گندی چیز ہے، اس سے نفرت کرو۔ پہلے وہ تقریر کی، انہوں نے باضابطہ شراب کی ساری خرابیاں بتائیں، اور بتانے کے بعد کہتا ہے جی کہ 3-4 منٹ اور گزرے تو بابا جی نے کرسی اٹھائی، گھمائی اور سیدھا میری طرف موڑ لی۔ بچہ تو دس بچہ تو کس رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی میں نے سال نیچے ڈالا، میں نے کہا یا اللہ میری خیر کرنا۔ پھر بابا جی نے اور شراب کے بارے میں، وہ کہتا مجھے اور شراب کے بارے میں بتایا، اور کہا کہ جڑا تم اس مجلس میں آ گئے، یہ عام مجلس نہیں ہے، تم سچا دل نال توبہ کرو، تم کے دل میں کہیں کہ تھارو روح نہیں آ سکتا، تم چھوڑ نہیں سکتے، ارے اللہ چاہتا تو وہ بڑے کچھ چھڑا چھڑے، سبحان اللہ کرو، تم ایک اچھی نیک مجلس میں آیا ہوئے، اگر اس ہماری مجلس میں کوئی موت بھی نہ لو یا آج ہی توبہ کرے، انشاءاللہ وہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کا مکمل اس کو نفرت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اذان لاروی، زندہ باد، حضرت مولانا رشید صاحب۔ میں کہتا ہوں یہ وہ ایک بار کی بات نہیں ہے، یہاں میٹر کی بات ہے، نام لینا کسی کی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اگر مجھے ربانی صاحب یا فردن ربانی صاحب اگر مجھے پوچھیں گے تو میں ان کو بندہ بھی بتا دوں گا، یہاں میٹر کا، جس نے مجھے بنفس نفیس خود بات کی مجھ سے، ابھی پرسوں بات کی اس نے، اور اس نے کہا جی کہ میں وہاں سے باہر نکلا اور میں نے کہا یا اللہ اب میں کیا کروں گا، یہاں تو وعدہ ہو گیا، اب میں کیا کروں گا؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے نفرت ہو گئی وہاں سے نکلتے ہی۔ میں جموں جاتا تھا تو اپنے حساب سے رہتا تھا، میں گاڑی میں آتا تھا تو اپنے حساب سے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنے حساب سے، مطلب دنیاوی آخری نہیں بولے، دنیاوی اعتبار سے میں کلندر ہی بن کے چلتا تھا، دنیاوی کلندر، آخر وہ نہیں، روحانی نہیں۔ تو لیکن میں تھوڑا رہ گیا، بولے جب میں گھر آیا تو گھر آ کے مجھے تھوڑی پھر یاد آئی کہ تھوڑا میخانے کی طرف چلا جائے، تھوڑا میخانے سے یہ لت ہے، چھٹتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے تو بابا سے کہہ کے رکھا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ جانے، بیان کرنے والا اور اس کا خدا جانے، اور میں کہتا ہوں کہ شرابی سب کچھ کر سکتا ہے، بہت بری حرکت کرتا ہے، لیکن میں نے تجربہ کیا کہ شرابی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ شرابی جو کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر ہی کہتا ہے، اس کو ڈر ہی نہیں ہوتا، جب وہ لگا کے اس کو کسی کیا ڈر ہے، اس نے کہا آئی ایم ریڈی، ہمیں کیا لینا دینا کسی سے، اس وقت سب کچھ نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا جی کہ میں نہیں رہ سکا، تیسرے دن میں اٹھا اور میں نے اپنی جیب میں پیسے ڈالے اور میں بازار چلا گیا۔ وہ مجھے قسم کھا کے اس نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب مجھے اللہ کی قسم، جب میں خانے کی طرف گلی سے ٹر لیا تو میں نے دیکھا 20-25 لوگ کھڑے ہیں اور ان کے بیچ میں میاں صاحب کھڑے۔ سبحان اللہ، میں حیران ہو گیا، میاں صاحب کو ہم دنیا بلا رہی ہے، میاں صاحب نہیں آتے، کوئی خبر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میاں صاحب یہاں کیسے آ گئے؟ میں وہیں سے واپس لوٹا اور مجھے خوف کے مارے استنجا لگا، میں مسجد آیا، میں نے استنجا کیا جامع مسجد میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، میں پھر بازار کی طرف نکلا، مجھے کوئی نہیں نظر آیا، یہ بابا جی جائیں گے کدھر؟ بولے پھر میں خانے کی طرف نہیں گیا، پھر میں گھر آ گیا اور میں نے عہد کیا کہ اب میں 5 دن گھر سے نہیں نکلوں گا۔ تو میں نے گھر والوں سے کہہ دیا میں باتھ روم کے قریب والے کمرے میں رہوں گا، 5 دن میں نے کہیں جانا نہیں ہے، میرا کھانا وانا وہیں پہنچنا چاہیے۔ بولے 5 دن میں نے کھانا کھایا،
وہیں کمرے میں نمازیں پڑھی، جو کچھ مجھے آتا تھا وظیفے پڑھتا رہا۔ 5 دن کے بعد میں ایسے ڈیوٹی کے لیے بازار گیا تو مجھے ایک اپنے پرانے میں خاروں میں سے ایک ملا اور اس نے مجھے پنجا کرنا چاہ رہا، دفعہ ہے خبیثہ، نہیں کیا ہوا ہے تیرا، تو میں نے بدبوا ہوا نس میں تیرا نہ ملاقات نہیں کرنی۔ 5 دن کے اندر یہ مرشد ہے، ان کو مرشد کہا جاتا ہے، یہ پیر ہے، ان کو پیر کہا جاتا ہے۔ موٹی گڈیاں مانگ کر نیاز لینے والے اور بکروں کی طلب کرنے والے اور جوٹے اور بھینسے لڑانے والے اور بڑی بڑی انگوٹھیاں اور منکے ڈالنے والے اور بڑے باجے اور چمٹے بجانے والے، ان کو پیر نہیں کہتے۔ پیر اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی گمراہ کو راستہ دکھا دے اور جو کسی بدحال کا حال بدل دے، اسی کو پیر کہتے ہیں۔ میاں بشیر صاحب مدد اللہ النورانی کا اللہ تعالی ہم پر سایہ سلامت رکھے۔ ہماری علمی دینی درسگاہ کے محتمیم حضرت مولانا یامین نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انتقال کر گئے۔ آج 2 بجے ان کا دفن ہوا، جنہوں نے جامعہ نعیمیہ کے لیے بہت کچھ کیا اور جن کی خوبیوں میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ 1300-1400 بچہ وہاں پڑھتا تھا۔ مولانا یامین صاحب کی نظر میں کوئی بچہ ایسا نہیں تھا، یہ کشمیر کا ہے، بہار کا ہے، بنگال کا ہے، راجستھان کا ہے، یا یہ یامین مولانا کا خود کا بچہ ہے، یہ مولانا صدیق صاحب بھی جانتے ہیں، یہ ہمارے مولانا صاحب بھی جانتے ہیں جو وہاں جامعہ نعیمیہ پڑھ کر آئے، بڑے مشفق و مہربان۔ اور آپ کے لیے بتا دوں کہ اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا۔ دلی میں ان کا کتب خانہ ہے، دلی میں ان کی ہومیوپیتھک کی دوائی کی بہت بڑی ان کے بیٹے کی دکان ہے، لیکن آپ کو پتا ان کا لباس کیا تھا؟ اور جامعہ نعیمیہ کے محتمیم جس میں کم سے کم 70-80 استاد پڑھاتا ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام میں 1300-1400 بچہ، بلکہ آج تو 2025